السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ریاست مہاراشٹر کے بیڑ شہر سے آ رہی ہے، اور اس پروگرام میں میں خود موجود تھا۔ جی ہاں، وائس آف میڈیا جو ملک کے جرنلسٹ، پترکاروں کی، صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم بن گئی ہے، اور 1.5-2 سال کی مدت میں ملک کے 25 سے 27 اسٹیٹ میں اپنا قدم اس تنظیم نے، اس سنگٹھن نے جما لیا ہے۔ گزشتہ کل ریاست مہاراشٹر کے بیڑ شہر میں مراٹھواڑا ادھیویشن یعنی 8-9 ضلعوں کا ایک بڑا کامیاب پروگرام ہوا، جس میں ہزاروں پترکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ پریتم تائی میڈم منڈے صاحبہ، ایسے ہی ممبر پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب، کلیکٹر میڈم، ایس پی صاحب سندیپ جی کاڑے، اور وائس آف میڈیا کے انیل مسکے اور پوری ٹیم اس موقع پر موجود رہی، اور پترکاروں کو ملک کے موجودہ حالات میں کس طریقے سے اپنے پترکاریتا کے دھرم کو نبھانا ہے، اور اس پیارے دیش کو کیسے نفرتوں سے بچانا ہے، حق گوئی بے باکی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ وائس آف میڈیا کہ سندیپ جی کاڑے نے اپنا مشن بیان کیا کہ ہمارا مشن ہے پازیٹیو جرنلزم، سکراتمک پترکاریتا، اور ہماری لڑائی ہے پترکاروں کے حقوق کی لڑائی، پترکاروں کی سرکشا، پترکاروں کے فیملی، پترکاروں کی حفاظت، پترکاروں کے بچوں کی اچھی تعلیم، ان کے اچھے گھر کا انتظام، ایسی تمام چیزیں وائس آف میڈیا کے مشن کو لے کر سنجے جی کاڑے نے تفصیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس موقع پر دونوں ممبران پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب اور پریتم تائی منڈے صاحبہ، اور آنے والے ایس پی صاحب، کلیکٹر میڈم اور میں خود، ہم تمام لوگوں نے اپنی بات کو پیش کیا، اور یہ بڑا کامیاب پروگرام رہا۔ صبح 10 بجے سب سے پہلے میری تقریر ہوئی، اور اس کے بعد 2 بجے یہ پہلا سیشن شپت پر ختم ہوا۔ ہزاروں پترکاروں نے ایک ساتھ قسم کھائی کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کیسے کریں گے، اور پترکار اور پترکاریتا کی حفاظت ہم کیسے کریں گے، اور ملک کے ہت میں کیسے کام کریں گے۔ یہ کامیاب پروگرام 2 بجے پہلا سیشن ختم ہو گیا، اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے فلم دی کیرلا اسٹوری، سنگھ پریوار کا ایک جھوٹا شڑینتر اور ناپاک پروپیگنڈا پھر سامنے آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ابھی فی الحال سنگھ پریوار، RSS اور BJP اور بھگوا آتنکی ٹولہ صرف اور صرف ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک سب سے جھوٹی فلم آئی تھی کشمیر فائلز، اب اس کے بعد فلم دی کیرلا اسٹوری، سنگھ پریوار کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے تبصرہ کیا، مذہبی ہم آہنگی تباہ کرنے کا الزام لگایا، اور ملیالی عوام سے اس ناپاک اور گھٹیا فلم کے بائیکاٹ کی۔ خود CM صاحب نے اس گندی اور ناپاک پروپیگنڈا جھوٹی فلم کی بائیکاٹ کی اپیل کی۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی کو کس طریقے سے BJP نے نشانہ بنایا۔ مودی جی نے اپنی دشمنی نبھانے کی ساری ناپاک حدوں کو پار کر دیا، اور BJP نے کس طریقے سے راہل گاندھی کو شڑینتر اور ناپاک حرکتیں کر کے پارلیمنٹ سے بھی باہر کر دیا، بنگلہ بھی چھین لیا، مگر راہل گاندھی ہے کہ خاموش رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ ان کی بہن لاڈلی پرینکا گاندھی کا بیان آیا ہے کہ سنو، میرا بھائی گولی کھانے کو بھی تیار ہے۔ مودی کے گالیوں والے ریمارک پر پرینکا گاندھی نے زبردست انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی راہل گولیاں کھانے کو بھی تیار ہے، مگر حق بیانی، سچ بولنے اور سوالات پوچھنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی لگاتار کون سے سوالات نریندر مودی سے کر رہے ہیں، اور نریندر مودی ہے کہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ بڑی شرمسار کرنے والی خبر، بڑی افسوسناک خبر
دل دہلا دینے والی خبر ریاست راجستھان کے سکر ضلع سے انسانیت کو، مانوتا کو شرمسار کرنے والی خبر آئی ہے کہ شمشان میں ایک خاتون، ایک لیڈی کی ادھ جلی لاش کے ساتھ منہ کالا کیا گیا۔ راجستھان کے سکر میں ایک سرکاری ٹیچر سمیت 5 درندوں نے انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ گاؤں کی رہنے والی ایک خاتون کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ خاتون کی لاش پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اہل خانہ کو سونپ دی گئی تھی۔ اہل خانہ نے لاش شمشان لے گئے اور آخری رسومات ادا کی، اس کے بعد گھر آ گئے، لیکن دیر رات کو کسی نے اہل خانہ کو اطلاع دی کہ خاتون کی ادھ جلی لاش نکال لی گئی ہے اور اس کے ساتھ شمشان میں کچھ درندے گندا کام کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں پولیس نے شنکر لال، بابو لال اور 3 دیگر کو پکڑ لیا ہے۔ ناظرین، کچھ بیٹیاں جو ہمارے ملک کا نام روشن کرنے والی پہلوان بیٹیاں ہیں، وہ ابھی دلی کے جنتر منتر پر بی جے پی کے ایک بڑے نیتا کی بدماشی کے خلاف دھرنا دے رہی ہے۔ اس بڑے نیتا نے کیا کیا گھٹیا حرکتیں بیٹیوں کے ساتھ کی ہے وہ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں، مگر آج بھی ہمارے یہاں کی آتنک کی دلال میڈیا ان بیٹیوں کا صحیح انداز میں ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ خیر، دھرنے پر بیٹھی بیٹیوں کو لے کر، پہلوان بیٹیوں کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ ان پہلوان بیٹیوں کو سیکورٹی فراہم کر دی گئی ہے، کیونکہ کبھی بھی ان بیٹیوں پر حملہ ہو سکتا ہے۔ وہیں پر ہر الگ الگ پارٹی کے رہنما جا کر ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے ملاقات کی، اروند کیجریوال نے ملاقات کیا، اور اب چندر شیکھر آزاد بھی جنتر منتر پہنچ کر پہلوان بیٹیوں کے سمرتھن اور حمایت کے لیے وہاں پر پہنچ گئے ہیں، لیکن بے شرم سرکار ابھی بھی برج بھوشن اس لیڈر کو سزا دینے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے میرے نگاہوں کے سامنے کہ مسلم لڑکی کی کفالت کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ کیرلا ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ مسلم پرسنل لا کے تحت دیکھ بھال کی عرضی پر غور کیا جا سکتا ہے، ایسی بات سامنے آ رہی ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ نے حال ہی میں کہا ہے کہ اگر CRPC کی دفعہ 125 کے تحت غیر شادی شدہ مسلم بیٹی کی طرف سے کفالت کا دعویٰ درست نہیں ہے تو یہی دعویٰ مسلم پرسنل لا کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ عدالت اس پر غور کر سکتی ہے تاکہ کارروائی کی کثرت کو روکا جا سکے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی اور بی جے پی کے لیڈروں کے پاس سوائے گھٹیا اور نیچ حرکت کرنے کے کچھ نہیں بچا ہے۔ ملک میں صرف انہیں ہندو مسلمان کر کے ہی ستا اور کرسی کو حاصل کرنا ہے۔ اس وقت ریاست مدھیہ پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ CM شیوراج سنگھ چوہان بھی بالکل گھٹیا اور نیچ حرکتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خبریں آ رہی ہے کہ شیوراج حکومت مدرسوں کی بات کر کے حقیقی مسائل، اصل مدوں سے دھیان ہٹانا چاہتی ہے۔ چھتیس گڑھ کے سابق DGP MW انصاری کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے نصاب کی تفتیش بے بنیاد ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کا سربراہ ہونے کے ناطے اپنی ہی ریاست کے مدارس کے بارے میں شکوک اور شبہات، اپنے انتظامات اور کام کرنے کے انداز پر بھی سوال اٹھاتا ہے، اس لیے کہ یہ مدارس بھی آپ ہی کے ماتحت چلتے ہیں۔ یہاں کے امتحانات بھی حکومت ہی کراتی ہے، حکومتی گرانٹ بھی دی جاتی ہے، پھر کیسے یہ مدرسے غیر قانونی ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ مدرسوں کا مدعا چھیڑ کر ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر کے اور ہندوتوا ٹولے کو خوش کر کے شیوراج حکومت اصل مسائل سے اور مین مدوں سے دھیان ہٹانا چاہتی ہے، اس لیے مدرسوں کا جاپ جپ رہی ہے۔ ناظرین، لدھیانہ سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، لدھیانہ میں گیس لیکیج سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد سمیت 11 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ پنجاب میں لدھیانہ کے غیاس پورہ علاقے میں اتوار کو ایک فیکٹری میں گیس لیکیج کے واقعے کی وجہ سے 11 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد
افراد، 2 بچے اور 6 خواتین شامل ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں میں سے 6 کی شناخت سورو 35 سال، ورشا 35 سال، آرین 10، ابھے 13 سال، کپلیش 40 سال اور ایک نوجوان 16 سال، جبکہ زخمیوں کی شناخت بھی کی گئی ہے۔ لیکن یہ بڑا عجیب حادثہ ہوا ہے جس کو لے کر باقاعدہ پوری ریاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے بھیونڈی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جہاں بھیونڈی عمارت حادثہ ہوا ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ اب تک اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ رب جسے رکھے اسے کون چکھے۔ خبریں آ رہی کہ 20 گھنٹے کے بعد بھی ایک شخص زندہ وہاں سے نکالا گیا ہے۔ بھیونڈی عمارت حادثہ ڈیزاسٹر ریسکیو آپریشن 24 گھنٹے سے وہاں شروع ہے اور وہاں لوگوں کو ملبے کو ہٹا کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن خیر، اب تک مرنے والوں کی تعداد 6 کے قریب ہے اور زخمیوں کی تعداد بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ زندہ نکلنے والوں میں ایک شخص جسے بڑی کامیابی کے ساتھ زندہ نکال لیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن شام دیر تک جاری رہا اور ابھی بھی کچھ لوگوں کے ملبے میں پھنسے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل یعنی اتوار کے دن صبح تقریباً 8 بجے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد دوپہر 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان بھی یہ معاملات سامنے آئے تھے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت اتر پردیش سے حاجی یعقوب قریشی کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں تمام ہی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا گھٹیا کام کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ ایجنسیز کا اور مافیاؤں کا، گنڈوں کا، آتنکوادیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش میں اب کسی عدالت، لا اینڈ آرڈر، کوئی پولیس اور تھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا مافیاؤں کا راج ہے اور مافیاؤں کو مافیاؤں کے اسٹائل میں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے اور پولیس اسٹیشن کو بھی تالے لگا دینا چاہیے۔ خیر، حاجی یعقوب قریشی کو لے کر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ حاجی یعقوب قریشی گینگ ڈی 144 میں درج کیے گئے ہیں۔ ایکس منسٹر، سابق وزیر پر پولیس نے مزید شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے اور خاندان کے افراد بھی گینگ ڈی 144 میں شامل کیے گئے ہیں۔ سون بھدرا جیل میں بند سابق وزیر یعقوب قریشی کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اب پولیس یعقوب قریشی پر بھی مسلسل شکنجہ کس رہی ہے۔ میرٹھ پولیس نے ایک بار پھر یعقوب قریشی پر شکنجہ کسا ہے۔ حال ہی میں ریاستی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ریاست کی مافیا فہرست میں انہیں شامل کیا گیا تھا۔ میرٹھ پولیس نے یعقوب قریشی کو گینگ ڈی 144 کے طور پر درج کر لیا ہے۔